ہمارے بھائی محترم دوست بزرگ حضرت قبلہ پیر سرکار سید احمد برکاتہ العالیہ اس کو 12 روزہ منعقد کرتے ہیں اور یہ 25 سال ہو چکے ہیں۔ مجھے ابھی حضرت کے مریدین نے بتایا، اللہ رب العالمین اس بے لوث خدمت پر حضرت کو بے بہا اجر و انعام سے نوازے کہ اندھیرے کا دور میں ظلمت ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اور جنہوں نے واقعی میں حقانیت کی شمع کو روشن رکھا ہے، خدا ان کے چہروں کو روشن رکھے، ان کے حلقوں کو روشن رکھے، اور ہر اس بزرگ کا ادب کرنے کے لیے ہماری آنکھیں اور ہمارا دل ہمیشہ ٹھنڈا رہے، جھکا ہوا رہے، جو اللہ کے دین اور نبی پاک کی ناموس اور اس اللہ کے دین اور نبی پاک کی ناموس کی ترجمان اہل سنت کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن وقت سب قربان کرتے ہیں۔ تو یہ 25 سال ہو گئے الحمدللہ سلور جبلی جس کو کہا جا رہا ہے، اور یہ فقیر الحمدللہ پیر صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کی شفقت سے میرا یہ 3را سال ہے، اور یہ عدد وطر ہے، اور وطر کے بارے میں حدیث ہے کہ اللہ وطر ویحب الوطرہ، اللہ وطر ہے اور وطر کو پسند کرتا ہے، یعنی اوڈ جس کو آپ کہتے ہیں اور جس کو آپ طاق کہتے ہیں، تو یہ عدد جو ہے وہ طاق ہے۔ اللہ رب العالمین اس مجلس کو میرے لیے توشہ آخرت بنائے اور اپنے حضور میری گناہوں کا کفارہ بنائے، اور اللہ اس محفل کی برکت سے اور ان بزرگوں کے صدقے اللہ میری مغفرت فرمائے، اور میرے جیسے جس عام مسلمان بیٹھے ہیں اللہ تمام کو مشائخ اہل سنت کا فیضان عطا فرمائے، اور قبر و حشر کی گھڑی اللہ ہمارے لیے آسان کرے، اور ہمیں اللہ اپنے بزرگوں کے سامنے اپنے محبوبوں کے سامنے رسوا نہ کرے، شرمندہ نہ کرے۔ ہمارا ہر عمل ہمارے مشائخ تک پہنچتا ہے، حضور کی حدیث ہے کہ بندے کا ہر عمل اس کے ماں باپ تک پہنچتا ہے، اس کے رشتہ داروں تک پہنچتا ہے۔ حضرت ابو دردہ ایک کام سے پرہیز کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں نہیں میرا ماموں عبداللہ بن رواحہ ہے، میں اس کو قبر میں منہ کیا دکھاؤں گا۔ تو مجھے اور آپ کو بڑی حیا کرنی چاہیے کہ اہل سنت کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، کس قسم کی حرکات کر رہے ہیں، ہم اپنے شجرے کے اکابر کو کیا منہ دکھائیں گے، انہوں نے اس دین کی خدمت کیسے کی، اہل سنت کو انہوں نے خروج اور ربز سے بچا کر اہل سنت کو چلایا، اور تاجدار گولڑا نے تصفیہ ما بین سنی و شیعہ لکھ کر اہل سنت کا چہرہ نکھارا ہے، اور ہم اس میں صلح کلیت اور گویا کہ ادغام اور اس میں خلط ملط کر کے ہم خدا کو کیا جواب دیں گے۔ پہلے تو ان مشائخ کی بارگاہ میں حاضر ہونا پڑے گا۔ اللہ ہمیں ولیوں کے آگے شرمندہ ہونے سے، اپنے اساتذہ کے آگے شرمندہ ہونے سے، اکابر اولیاء کے آگے شرمندہ ہونے سے، اور اللہ اکبر جناب رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور غداری سے اللہ محفوظ رکھے، اور دین کے اندر اپنی عزت کے خاطر دین کو ذلیل کرنا، اس ذلیل عادت سے اللہ ہمیں بچائے، مداہنت سے بچائے، ہم رسوا ہو جائیں لیکن دین کا جھنڈا نیچے نہ ہو۔ اللہ یہ سعادت دے، اور دین کے صدقے نہ اللہ ہمیں رسوا کرے نہ کسی مسلمان کو رسوا کرے۔ میرے دوستوں بزرگوں